اللہ رب العالمین نے ہم سب پر یعنی مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، ہر اعتبار سے برکتوں والا فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک تراویح کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے رمضان کو کھانے پینے اور شاپنگ کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے منصوبہ بندی کرتے، منصوبے بناتے اور رمضان کے لیے تیار ہو جاتے۔ رمضان کی جو برکات ہیں اور اس کے انوارات ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو انعامات میرے اور آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے تھا کہ میں اور آپ ان انعامات کو بٹورنے اور سمیٹنے میں لگ جاتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر کھانے پینے اور شاپنگ کرنے کے اندر پورا مہینہ غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، اور صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر سوچتے ہیں ہم نے یہ عبادت، یہ مہینہ بہت زیادہ عبادت کر کے گزارا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اس کا اصل مقصد ہے تمہیں متقی بنانا، تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جانا کہ جس چیز کا محاسبہ، جس چیز کا مطالبہ تمہارا نفس کرے وہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم پورا کرنا ہے۔ جس طرح ہم روزے کی حالت کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کھاتے کہ اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں ہے، پانی حلال ہے لیکن نہیں پیتے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ہر ایک کام کے اندر، ہر حرام کام سے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہماری باڈی پوری ایسی ہو جائے کہ ہم وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمارا نفس خواہ کوئی بھی مطالبہ کرے، ہمیں نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، تمہارے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ تخفیف کرو۔ وہ اگر 8 گھنٹے آپ کے یہاں کام کرتے ہیں تو ان کو تخفیف کر کے 6 گھنٹے ان سے کام لو، تاکہ وہ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ بندہ کیا ہے، رمضان کی عبادات کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کہ تمہارے یہاں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کو تخفیف دو اور ان سے کم کام لو، اور 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کرو۔ وہ جو عبادت کرے گا، وہ جو روزہ رکھے گا، یا وہ جو رات کی تراویح پڑھے گا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اور مصروفیات کو اپنی ہمیں کم کرنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر، جس کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو شاپنگ ہے، جو ہمیں شوز خریدنے ہیں اور اسی طرح سے جوڑے خریدنے ہیں بیویوں کے اور بچوں کے، اور اپنے لیے جو بھی چیز خریدنی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، وہ سارے کے سارے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں۔ حالانکہ ہم گول یہ بنا دیتے ہیں کہ 10 رمضان کے بعد تمہارے کپڑے لے کر آنے ہیں، اور 15 رمضان کے بعد تمہارے کپڑے وہاں سے مراد آباد سے لانے ہیں، فلاں مارکیٹ سے لانے ہیں۔ یہ سارے منصوبے ہم الٹے بنائے بیٹھے ہیں، پھر عبادات کہاں ہوگی؟ پھر تو بازاروں کے چکر لگیں گے، مارکیٹوں کے چکر لگیں گے۔ جو رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلتیں ہیں، جو شب قدر کی برکات ہیں، جو شب قدر کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے انعامات ہیں، ہم ان کو کہاں سمیٹیں گے؟ پھر تو ہم شاپنگ نہیں کرتے پھرتے ہیں۔ عجیب ماحول ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے رمضان المبارک کا، تو 4-5 دن مسجدیں بالکل فل نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد اچانک ایک ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ مسجد میں ایک آدھ صف رہ جاتی ہے، نہ نمازوں میں پتہ ہے، نہ تراویح میں پتہ ہے۔
تو لہذا ہمیں پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور ہمیں کرونا روتے ہیں شاپنگ کے ٹائم پہ, عید کے ٹائم پہ کہ جی لوگ مہنگا کر دیتے ہیں. ان کو موقع کون دے رہا ہے مہنگا کرنے کا؟ میں اور آپ موقع دیتے ہیں. ہم خریدنے ہی اس وقت جاتے ہیں جب عید بالکل قریب ہوتی ہے. جو آخری عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس رات کے اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر کو رکھا ہے. وہ 5 راتیں ہیں جو قیمتی راتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک رات میں عبادت کر لے, شب قدر اس کو مل جائے تو ایسا ہے کہ گویا 1000 مہینے اس نے عبادت کر لی ہو. اتنی قیمتی رات اللہ نے آخری عشرے کے اندر رکھی ہے, لیکن میں اور آپ اس کو بھول کر کے شاپنگ کے اندر لگ جاتے ہیں. تو موقع تو ہمیں اور آپ دے رہے ہیں. وہ لوگ اگر مہنگائی بڑھا رہے ہیں, وہ وہی مثال ہے نا کہ ایک بندہ جا رہا تھا کہیں راستے پر تو پیر اس کا کہیں پر آ گیا, کیلے کے چکل پر آ گیا اور پھسل کے گر گیا. اب دوسرے دن پھر جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے آج پھر پھسلنا پڑے گا. ہے جی, پہلے دفعہ جا رہا ہے راستے پہ, چھلکا آ گیا, پھسل کے گر گیا. اب دوسرے دن جب آیا تو کیلے اس پہ چھلکے پہ نظر پڑی تو کہتا ہے اب پھر پھسلنا پڑے گا. تو پھسلنا پڑے گا بھائی. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سمجھ دی ہے, تو اس سے بچنے کا طریقہ جب تمہارے پاس موجود ہے, رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شاپنگ کر لو. جو چیز آپ کو 2000 میں ملے گی اس موقع پر ابھی وہ رمضان سے پہلے 1000 روپے میں 1500 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں. تو منصوبہ بندی کرنے سے صرف ہم آپ کے پیسے نہیں بچتے بلکہ وقت بھی بچتا ہے اور پیسے بھی بچتے ہیں. تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ابھی 6 یا 7 روز باقی ہیں, ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے. جو کچھ شاپنگ کرنی ہے بیوی بچوں کی اپنے لیے, وہ ساری کی ساری شاپنگ ہم رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں, تاکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہیں ہم سے غفلت کے اندر یوں ہی نہ نکل جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام اس مہینے کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بے چین رہتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر دے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کا معاملہ تھا. تو مجھے تو اور زیادہ آگے بڑھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کا اکثر حصہ ہمیں مسجدوں میں گزارنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو پسندیدہ جگہیں ہیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں کیا ہیں؟ بازار ہیں. مسجد پسندیدہ کیوں ہیں؟ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. تو جہاں عبادت ہوتی ہو, جہاں تلاوت ہوتی ہو, جہاں نیک اعمال ہوتے ہوں, وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے, اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور جہاں بازار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہو, دھوکہ دیا جاتا ہو, رشوتیں لی جاتی ہوں اور تمام بہت سارے غیر قانونی اور بہت سارے ناجائز امور جہاں انجام دیے جاتے ہوں, وہاں تو اللہ کی نحوست برستی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ جگہیں کیا ہیں؟ مساجد ہیں. تو یہ عہد کرنا چاہیے ہمیں, یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رمضان المبارک کا زیادہ تر وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ مسجدوں میں گزرنا چاہیے. یہ اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں. کم از کم 1 مہینہ اللہ رب العالمین کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی کوشش کریں. ورنہ حکم تو یہ ہے کہ پورے سال کے جتنے دن ہیں ہر روز 24 گھنٹے اللہ کی مسجد آباد رہنی چاہیے. کوئی ایک بندہ بھی ایسی فکر لینے والا مجھے نظر نہیں آتا. شہروں میں آپ جا کر دیکھو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا شوق دیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سنت میں آپ کو بتاتا چلوں, شاید آپ جانتے ہوں پہلے سے, ایک عظیم سنت رسول اللہ کی جو کہ آپ نے کبھی زندگی میں ترک نہیں کی جب سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف. اور یہ اعتکاف آپ علیہ السلام سے اس نیت سے کرتے تھے کہ مجھے کسی طرح شب قدر نصیب ہو جائے, مجھے کسی طرح شب قدر مل جائے. اور جس سال آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا ہے, دنیا سے پردہ کیا ہے, اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے.
اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا، اشارے مل گئے تھے کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے، تو اس سال آپ علیہ السلام نے شوق اور جذبہ دیکھیے رسول اللہ کا کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو مجھے تو اور آپ کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر کے اندر لگانا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بات تو معلوم ہو چکی ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے، یہ بات بھی بتاتا چلو قرآن ہی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو مہینہ آ رہا ہے مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے، نہ معلوم اگلے سال مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں ابھی سے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے قرآن کریم سیکھنا ہے۔ کہاں گئی آواز؟ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، قرآن سیکھنے کی بات کر رہا ہوں اللہ کے بندو، قرآن سیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن سیکھنے کی نیت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس رمضان المبارک اپنے امام صاحب ہوں یا کوئی بھی حافظ صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب، کوئی عالم ہو، اس کے زیر نگرانی آپ کو قرآن سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے قرآن شریف سیکھنے کا اہتمام کریں، قرآن کریم سیکھنے کا عہد کریں کہ ابھی تک مجھے قرآن نہیں آتا تھا، ابھی تک میں نے قرآن نہیں سیکھا، بچپن میں اگر موقع نہیں ملا یا ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا تو رمضان المبارک کے مہینے کو تھوڑا سا فارغ کر کے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں، رات کی تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اسی طرح قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات دو چیزیں دیکھیے، پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے اور عمر کیا ہے آپ علیہ السلام کی۔ 40 سال کی عمر ہے جو پہلی وحی آتی ہے اور پہلا پیغام یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ رسول اللہ کو پیغام ہے۔ 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، اے نبی پڑھو، کیا ہے جی پہلا لفظ، پہلا حکم کیا آیا؟ اقرأ، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو پہلی جو تعلیم ہے رسول اللہ کو، جو امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کس کا مرتبہ ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے اقرأ، کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ اس سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، 40 سال کی عمر میں حکم ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی عمر نہیں دیکھنی ہے، بلکہ جس عمر کے بھی جس مرحلے پر ہیں ہمیں اسی مرحلے پر قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کام کے لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ بندہ حاضر ہے، سیکھنے والے تو ہوں، شوق تو ہونا چاہیے آپ کے اندر، جذبہ تو ہونا چاہیے آپ کے اندر، لہذا قرآن کریم سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت کہاں لگانا ہے؟ مسجدوں میں لگانا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور یہ حکم قرآن نے اللہ کے رسول کو دیا تھا، کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ جب ہم تمہارے سامنے قرآن پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یعنی ہمارا جو فرشتہ جبریل علیہ السلام تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سنائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ کو قرآن اسی طرح پڑھنا ہے جیسا کہ فرشتہ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ نماز کیا ہے ہم سب کے اوپر؟ اس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، قل هو اللہ پڑھتے ہیں 40 سال سے اور وہ بھی ڈھنگ سے آتی نہیں، کیا جواب دو گے بھائی رسول اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو کیا جواب دو گے کہ اتنی محنت و مشقتوں کے ساتھ تم تک یہ دین پہنچایا تھا، یہ قرآن پہنچایا تھا، تم نے کیا عمل کیا اس پر؟ اتنی بھی توفیق نہ ہو سکی کہ جو نماز تم روزانہ پڑھتے تھے اس کو ہی ڈھنگ سے سیکھ لیتے اور یاد کر لیتے؟
دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک دکان اگر چل رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح دوسری بھی ہو جائے. ایک کمپنی اگر کھول رکھی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری کمپنی بھی کھل جائے اور کس طرح سے میں اس کے اندر بھی گروتھ کر جاؤں اور اس کے اندر بھی گروتھ کر جاؤں. تو یہی ہمارا معاملہ، یہی جذبہ اور یہی شوق قائد کے معاملے میں ہونا چاہیے. عبادات کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں ہونا چاہیے. اور جو ایک آخری جو پیغام ہے وہ ہے فحاسبوا قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. ہمارا جو محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن ہونا ہے. لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. بس اسی بات کو میں مختصراً بیان کر کے واضح کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. محاسبہ کہتے کسے ہیں؟ محاسبہ اسے کہتے ہیں آدھا گھنٹے کا وقت نکالیے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھیے اور پچھلا جو رمضان آپ کا گزرا ہے اس کے آپ کیا کرنا ہے؟ اینالائز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اینالائز کرنا ہے، حساب لگانا ہے کہ پچھلے رمضان میں آپ نے روزے کتنے رکھے تھے، کتنے آپ سے چھوٹ گئے تھے، تراویح کتنی پڑھی تھی اور کتنی چھوٹ گئی تھی، تہجد کی نماز کتنی راتوں میں پڑھی تھی اور کتنی راتوں کی چھوٹ گئی تھی، اور صدقہ اور زکوٰۃ کتنے نکالا تھا اور کتنا نہیں نکالا تھا. حساب لگائیے، کیلکولیٹ کیجئے. اگر پچھلے سال 10 دن تراویح پڑھی تھی، اس سال عہد کیجئے اور پرچہ بنائیے پورے مہینے انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے. روزے کچھ چھوٹ گئے تھے، کچھ رکھ لیے تھے، اس سال پرچے پر لکھیے انشاءاللہ تمام روزے رکھنے ہیں، 29 یا 30 سارے روزے مجھے رکھنے ہیں انشاءاللہ. صدقہ کتنا کیا تھا؟ 1000 روپے کیا تھا، 2000 کیا تھا، اس سال انشاءاللہ اس سے ڈبل کروں گا، لکھیے پرچے پر. زکوٰۃ پچھلے سال نکالی تھی، کم نکالی تھی، پوری نکالی تھی، اس سال بھی انشاءاللہ پوری نکالوں گا. لکھیے نا یہ ساری باتیں، نوٹ کیجئے. جب آپ نوٹ کریں گے مارک شیٹ آپ کے پاس ہوگی، پھر جب رمضان کا مہینہ گزرے گا پھر اس مارک شیٹ کو اٹھا کر دیکھنا کہ کتنے نمبروں میں آپ پاس ہو گئے اور کتنوں میں فیل ہو چکے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی محاسبہ نہیں کرتے، کوئی شیڈیول نہیں بناتے، کوئی پرچہ تیار نہیں کرتے اور صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر رمضان گزار دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے بہت زیادہ عبادات کر لی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دوسری ایک اہم چیز ہے، حلال اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. جو بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اگر کسی بندے کا حرام کا کاروبار ہے تو وہ عہد کر لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے حلال پر گزارنا ہے، چاہے کسی سے قرضہ لے کر ہی گزارنا پڑے. اگر کوئی کاروبار حرام کا کر رکھا ہے، اب یہ ظاہر ایک دن تو نہیں ہوگا کہ پورے مہینے کے لیے ہم کہیں سے اور سے کوئی بزنس کر لیں جلدی سے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس حرام میں سے 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں استعمال کرنا ہے رمضان میں. کسی سے قرضہ لے لے بعد میں ادا کرنے کی نیت سے، لیکن حلال اختیار کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. لوگ آتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب تنخواہ 50,000 ہے، 50,000 مہینہ کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دو. یہ وظیفے پڑھنے سے آپ کا حرام مال حلال تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا. کام کر رکھا ہے، بزنس کر رکھا ہے حرام کا اور وظیفے پوچھتے امام صاحب سے آ کر، تو امام صاحب ذرا ہمارا تو یاد رکھیے حرام مال حرام ہوتا ہے، وہ وظیفے پڑھنے میں سے حلال نہیں ہوتا، یا تہجدوں میں سر رگڑ لینے سے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ حرام کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو امید ہے ہمارا یہ رمضان اس نوعیت پر گزرے گا کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کریں. اور 1 مہینے کی پریکٹس ویسے تو 21 دن کا وقت ہے، 21 دن آپ اگر یہ پریکٹس کر لیتے ہیں تمام باتوں کو لکھ کر کے ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی، تو پورے 11 مہینے کے لیے آپ کی باڈی کے اندر انرجی آ جائے گی اور ان تمام باتوں سے آپ بچ جائیں گے. اور جو اعمال آپ رمضان میں کریں گے، جن کا اہتمام کریں گے، ان کا اہتمام کرنے کی قوت اور طاقت آپ کے اندر پورے سال کے لیے آ جائے گی انشاءاللہ. دعا کیجیے رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے.
ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے لیے قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔